ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली आयत का खुलासा या मज़मून ज़हन में ताज़ा कर लीजिए। अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जिस आदमी को इस बात में शक हो क़यामत नहीं आएगी तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि हमने तुम लोगों को मिट्टी से पैदा किया
اور اس کے بعد تمہاری تخلیق کا سلسلہ اس طرح شروع کیا کہ انسان حقیر پانی کی بوند جو ہے وہ گراتا ہے، اس کے بعد اسی سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کی بوٹی بنتی ہے، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہڈی بناتے ہیں، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمہیں بچے کی شکل میں اس دنیا میں لے آتے ہیں، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، اور پھر کوئی اسی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، اور کسی کو ہم بڑھاپے کی عمر میں بہت ہی نکمی اور ناکارہ عمر کی طرف پلٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ فوت ہوتا ہے یا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا عمل جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت دوبارہ میں قائم کر سکتا ہوں، میں تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں، پہلی دفعہ میں تمہیں پیدا کیا ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے، یا یہ تم نے کیوں سوچ لیا کہ اگر پہلی دفعہ میں پیدا کر سکتا ہوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا۔ دوسری مثال اللہ نے زمین کی دی کہ ایک زمین بنجر ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بارش برساتے ہیں، وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے، اس کے بعد اس میں نباتات اگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنے کے لیے یا لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک یہ بأن اللہ کیونکہ اللہ تعالی هو الحق وہ حق ہے۔ ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو مثالیں ہم نے دی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے، ان سے کون سی بات ثابت ہوتی ہے؟ ان سے اللہ فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالی حق ہے۔ حق کا معنی سچا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ جھوٹے اور اللہ سچا ہے۔ اللہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ دو دلیلیں کافی ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ برحق ہے۔ ذالک یہ دونوں مثالیں ثابت کرتی ہیں بأن اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ برحق ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کر دیتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ان اللہ هو الحق، کہ جو دعوے اللہ نے قرآن میں کیے اپنی ذات کے بارے میں وہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ برحق ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ، اور ان دو مثالوں سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے انَّهُ، بے شک وہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، یحیی الموتى، یحیی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یحیی زندہ کرے گا، موتا مردوں کو۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی ان مثالوں سے کہ بے شک اللہ تعالی مردوں کو زندہ بھی کرے گا۔ تیسری بات کیا ثابت ہوئی اس سے، ان دو مثالوں سے؟ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہوئی
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، عَلَى اوپر، کل شَيْءٍ ہر چیز کے، قدیر قادر ہے۔ یہ تین باتیں ثابت ہوئیں ان دو مثالوں سے، اور آگے چوتھی بات یہ ثابت ہوئی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، وَأَنَّ اور بے شک، السَّاعَةَ گھڑی، لمحہ، وقت، مراد ہے قیامت کا، بے شک قیامت کی گھڑی، آتیہ، آتیہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے صیغہ مؤنث کا، جس طرح فاعلہ کام کرنے والی، طالبہ پڑھنے والی، صالحہ نیکی کرنے والی، اسی طرح آتیہ آنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چوتھی بات ان مثالوں سے یہ بھی ثابت ہوگی ان الساعۃ آتیہ، کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، لا ریب فیہا، لا ریب نہیں ہے شک، فیہا بیچ اس کے، ہاں کی ضمیر کس طرف ہے؟ ساتھ کی طرف، قیامت کی طرف، قیامت کی گھڑی آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور پانچویں بات اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ثابت ہوگی ان مثالوں سے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، یبعث، کون سا فعل ہے یبعث؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یبعث اٹھائے گا، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، یبعث اٹھائے گا، من اس شخص کو، فی القبور جو قبروں میں پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی انسان کو، جو مثالیں اس کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تخلیق کا عمل جو ہے وہ بھی ہر آدمی دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسی ہوتی ہے اور اس کی انتہا کیا ہے۔ دونوں چیزیں ہر آدمی جانتا ہے، گنوار سے گنوار اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو ہے اس تخلیق کے عمل سے واقف ہے۔ اور دوسری مثال زمین کی اللہ نے دی، جسے ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو بنجر سے بنجر زمین بھی کچھ نہ کچھ نباتات اگانی شروع کر دیتی ہے۔ اب ان دو مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، جنہیں اس بات میں شک ہے کہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وہ ذرا غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس سے کتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ بالکل برحق ہے، سچا ہے، کہ جو اللہ فرماتے ہیں ویسے ہو کر رہے گا۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جس طرح انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض اوقات وہی نطفہ ہوتا ہے لیکن ساری زندگی اولاد نہیں ہوتی۔ ثابت ہوئی کہ بے شک قیامت جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہنچا رہے ہیں، قیامت کی گھڑی ضرور آ کے رہے گی، سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، حشر ہوگا، نشر ہوگا، میزان ہوگی، صراط ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم ہوگی۔ یہ قیامت جو ہے آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو قبروں میں پڑے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اٹھا لے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہیں ان دو مثالوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، من الناس من واحد کے لیے آتا ہے، لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی، من یجادلو، من جو، یجادلو کون سا فعل ہے؟ یجادلو مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یجادلو جدال کرتا ہے، جدال اور قتال دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔
جدال کا معنی جھگڑا کرنا، قتال کا معنی لڑائی کرنا۔ من یجادلو، جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ مثالیں دینے کے بعد، یہ باتیں ثابت کرنے کے بعد انسانوں کی دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو ان مثالوں کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے اور پھر اعتراف کر لیتا ہے، سچ مان لیتا ہے انہیں اور تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں واقعی قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو اٹھا لے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو پھر بھی یجادل فی اللہ، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو اللہ نے پیدا کر لیا، لیکن یہ ضروری ہے کہ مرنے کے بعد بھی پیدا کر لے۔ جو کچھ ہم نے دیکھ لیا اس کو تو مان لیا کہ ٹھیک ہے زمین سے اللہ اگاتا بھی ہے، اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمانوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نطفے سے انسان کو پیدا کر لیتا ہے، تخلیق ہے، یہ تو سب کچھ ہم نے دیکھ لیا لہذا مان لیا۔ اب جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں وہ کیوں مانے؟ وہ تو اس وقت مانیں گے جب اس کو دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کہنے کے بعد یا یہ دلائل دینے کے بعد لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پھر بھی جھگڑا کرتا ہے اللہ کے معاملے میں کہ یہ اللہ کیسے کرے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، نہ ہی اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ ہی اس کے پاس کتاب ہے منیر۔ منیر کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ معین کا معنی معین، مدد کرنے والا، متین، قوت والا، منیر روشنی دینے والی، یہ سارے ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں۔ منیر کا معنی روشنی دینے والی، نہ ہی اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کے پاس ہدایت ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی کتاب ہے روشنی دینے والی، لیکن وہ جھگڑا کر رہا ہے اللہ کے بارے میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، کوئی آدمی کلیم کرتا ہے کہ بھئی یہ دین کی دعوت کا مرکز ہے، مکتب جعلیات جو ہے دین کی دعوت کا، اسلام کی دعوت کا مرکز ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ بتائیے بھئی کیسے ہے یہ، اس کو ثابت کیجیے۔ وہ یا تو یہ کہے گا کہ بھائی میرے ذاتی علم میں ہے کہ یہاں پہ دینی پروگرام ہوتے ہیں، یہاں دعوت کا کام ہوتا ہے، میرے ذاتی علم میں ہے، یہ میں جانتا ہوں اسے۔ یا وہ یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو اس کمرے کے اندر یہ جو بورڈ لگا ہے، یہ جو ٹیبل پڑا ہے اور یہ جو کتابچے پڑے ہیں یا یہ جو اشتہار لگے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ کوئی دینی کام ہوتے ہیں۔ یعنی دلائل جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ دینی مرکز ہے، یہاں دینی کام ہوتا ہے۔ یا پھر کوئی ہمیں پمفلٹ مل جائے کہ بھئی فلاں جگہ پہ، فلاں روڈ پہ، فلاں ایک مکان ہے، فلاں ہاؤس ہے، اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے کہ فلاں جگہ فلاں پروگرام ہوتا ہے، فلاں دن فلاں پروگرام ہوتا ہے، فلاں دن فلاں پروگرام ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی پمفلٹ یا کوئی لٹریچر مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تین ہی باتیں ہیں جو کسی بات کو ثابت کر سکتی ہیں۔ یا تو ذاتی علم ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم، اس کا ذاتی علم بھی نہیں ہے اللہ کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا ولا ہدن، اور نہ ہی کوئی رہنمائی والی چیز ہے اس کے پاس، کوئی دلائل بھی نہیں ہے، آرگومنٹس بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرے کہ اللہ قیامت نہیں لا سکتا، اللہ دوبارہ بندوں کو یا انسانوں کو قبروں سے نہیں اٹھا سکتا، اس کے بارے میں کوئی اس کے پاس آرگومنٹ بھی نہیں ہے، اس کا ذاتی علم بھی نہیں ہے۔
اور پھر لا کتاب منیر، کوئی اس کے پاس روشنی دینے والا لٹریچر بھی نہیں ہے جیسے یہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں باتیں کسی چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہونی چاہیے، کوئی ایک بات ہونی چاہیے ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دعویٰ کر دیا بھائی میرے ذاتی علم میں یہ بات ہے کہ میں قیامت قائم کروں گا، لوگوں کو یہ اٹھاؤں گا، دوبارہ زندہ کروں گا، قبروں سے نکالوں گا، حساب کتاب لوں گا، علم بھی ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں، رحم میں تمہاری اس طرح سے میں نے تخلیق کی، کیونکہ پہلی مرتبہ تخلیق کی، یہ دلیل ہے اس بات کی میں دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہوں۔ اور یہی زمین جو بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، اسے بارش برساتا ہوں، دوبارہ اس سے نباتات اگنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ بھئی آرگومنٹ بھی ہو گیا، دلیل بھی ہو گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کتاب منیر بھی میں نے تمہارے پاس بھیج دی ہے، روشنی دینے والی، تمہیں ایمان بخشنے والی، تمہارے ایمان کو تازہ کرنے والی کتاب بھی بھیج دی۔ میں نے تو تینوں ذرائع جو ہیں وہ تمہیں بتا دیے، ان کے ذریعے تمہیں یہ بات پہنچا دی کہ قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب جو آدمی اس کے برعکس جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ نے یہ نہیں کرے گا، اللہ یہ نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی لٹریچر ہے، کتاب منیر ہے، وہ اللہ کے بارے میں بلا وجہ جھگڑا کر رہا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے، ثانیہ اطفہی۔ ثانی کسے کہتے ہیں؟ دوسرا۔ اصل میں کسی چیز کو موڑ دینا جو ہے اسے کہتے ہیں ثانی، کسی چیز کو موڑ دینا۔ اب موڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے اس کو موڑ دیا جائے تو وہ دو چیزیں بن جاتی ہیں، اس لیے اصطلاحاً اس کو دو کہا جاتا ہے، لیکن ثانی کا ویسے معنی ہوتا ہے موڑنا۔ ثانیٌ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے یہ۔ ثانیٌ موڑنے والا، اطفہی، اطف کہتے ہیں پہلو کو، موڑنے والا پہلو کو، موڑنے والا اپنے منہ کو، موڑنے والا اپنی گردن کو، موڑنے والا اطفہی اپنے پہلو کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے دلائل دینے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے دلائل دینے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے کتاب منیر بھیجنے کے باوجود جو آدمی ایمان نہیں لاتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں ثانیہ اطفہی، وہ اپنی گردن اکڑائے ہوئے ہے، اپنا منہ موڑے ہوئے ہے، اپنا پہلو جو ہے پلٹائے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ، لے تاکہ، یضل کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یضل وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، تاکہ وہ دوسروں کو گمراہ کرے اللہ کی راہ سے۔ ایک تو خود گمراہ ہونا ہے، ایک ہے دوسروں کو گمراہ کرنا، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ انسان خود گمراہ ہے، قیامت کے دن اس کی گمراہی کا وبال صرف اس کی اپنی گمراہی کا وبال ہوگا اس پہ، لیکن جس نے ساتھ دوسرے کو بھی گمراہ کیا، جتنے بھی لوگ اس کے بعد گمراہ ہوں گے ان سب کا وبال اس آدمی پہ ہوگا جس نے پہلے گمراہی ایجاد کی، یا جس نے سب سے پہلے گمراہی کی طرف بلایا، لوگوں کو گمراہی کی دعوت دی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا اپنے بھائی کو، حابیل کو، جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا گناہ کا حصہ جو ہے وہ قابیل پہلے قاتل کو ملے گا، اس لیے کہ اس نے گناہ ایجاد کیا، یہ قتل کا پہلا قتل اس نے کیا، لہذا اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا وبال اس پہ بھی پڑے گا۔
قتل کرنے والا بھی مجرم ہے، اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن اس کی سزا کا حصہ جو ہے وہ قابل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے وہ گناہ ایجاد کیا۔ جو آدمی جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اگر کسی نے کوئی گمراہی کی تحریک شروع کی اور عوام میں پھیلا دیا، ایک ملک میں یا دو ملکوں میں یا سارے ملکوں میں پھیلا دیا، تو اس طاغوت کو اتنے ہی لوگوں کی گمراہی کی سزا ملے گی جتنوں کو اس نے گمراہ کیا، اور اگر اس کے بعد کئی نسلیں اس گمراہی میں مبتلا رہیں تو ان ساری نسلوں کا وبال جو ہے وہ اس پہ آئے گا۔ اور اگر ایک آدمی اپنی اولاد کو گمراہ کرتا ہے، اپنی اولاد کو گمراہی کے راستے پہ لگا کے جاتا ہے، تو اس کی اولاد کی گمراہی کا وبال قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس کی اولاد سے آگے گمراہی کا سلسلہ اس کی اولاد میں چلتا ہے تو جہاں تک وہ گمراہی کا سلسلہ چلتا جائے گا اس کا وبال اس کے ساتھ آتا رہے گا۔ یہ نیکی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں بھی اسی طرح اضافہ فرماتے ہیں جتنے اس کی دعوت پہ نیک عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے یہ معاملہ بڑا نازک ہے کہ انسان کو کم از کم اپنے گھر کے معاملات میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کوئی ایسا کام گھر میں نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے انسان کو اپنے مرنے کے بعد، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا رواج، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی چیز چھوڑ کے نہیں جانی چاہیے جو نسل در نسل اس کی نسل میں منتقل ہوتی رہے، اور اس کا گناہ اور اس کا وبال اور اس کا سزا اور عذاب جو ہے وہ اس آدمی کو ملتا رہے قبر میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ گردن اکڑائے ہوئے ہے، منہ موڑے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی بات نہ ماننے والا قیامت کے بارے میں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، لہو فی الدنیا خزی، لہو واسطے اس کے، فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی ہے، واسطے اس کے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ، نذیق کون سا فعل ہے؟ نذیق مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نذیق، ہم ذائقہ دیں گے اس کو، ہم چکھائیں گے اس کو، اس آدمی کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق۔ حریقن کیا ہے؟ حریقن فاعل ہے، یہ اسم فاعل، جلانے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا، حریق جلانے والا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب الحریق، عذاب ہوگا جلانے والا۔ ایسا آدمی جو دوسروں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر جیسا کہ آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں اللہ کا نام لے کے گمراہ کرتا ہے، دین کے معاملے میں گمراہ کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے، اور قیامت کے دن اس کو جلنے کا عذاب دیں گے۔ اسی لیے انسان کو وہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک حرف میں اتنی حکمت ہے، اتنی مصلحت ہے، اتنی خیر ہے، اتنی بھلائی ہے کہ باقی لوگوں کے کتنے آپ دیوان اکٹھے کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، یا اللہ میرا وہ گناہ معاف فرما، ما قدمت جو میں نے آگے بھیجا، و ما اخرت اور جو میں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ گناہ یا اللہ پیچھے میں نے کیا، میری اولاد نے شروع کر دیا، میں مر گیا خود،
یا اللہ مجھے معاف فرما، غلطی ہو گئی مجھ سے، اب اس کا وبال مجھ پہ نہ آئے. اور جو آگے بھیجا وہ تو آگے بھیجا ہی ہے. جو انسان اپنی زندگی میں گناہ کر رہا ہے وہ سارے کے سارے قدمتوں میں ہے. اللہم اغفر لی، یا اللہ گناہ معاف فرما، ما قدمت، جو میں نے آگے بھیجا، وما اخرت، جو میں نے پیچھے چھوڑا. پیچھے چھوڑنے کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. انسان اپنی اولاد کو بے نماز بنا کے نہ چھوڑے، انسان اپنی اولاد کو قرآن سے جاہل بنا کے نہ چھوڑے، انسان اپنی اولاد کو دین سے جاہل نہ بنائے، دین کی تعلیم دے، اسے قرآن سکھائے، نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، روزے والا بنائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان پہ واجب ہیں، انسان کو حکم ہے یہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب جو آدمی بے نماز بنا کے چھوڑتا ہے وہ بال چھوڑتا ہے اپنے لیے پیچھے. جو آدمی اپنی اولاد کو قرآن سے غافل یا قرآن سے جاہل بنا کے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اپنے لیے عذاب اور وبال بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آج ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، یہ سارے ہمارے اپنے سیڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے ہماری. یہ نہ کہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے کسی پہ. اللہ تو فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو، تمہیں اس دنیا میں اطمینان نصیب ہوگا. اب اس دنیا میں رسوائی اور ذلت کیا ہے؟ انسان کو سکون کا لمحہ میسر نہ ہو، انسان لاکھوں کروڑوں کماتا رہے، سکون کا لمحہ میسر نہیں تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ رات کو سونا ہے تو گولیاں کھا کے سونا، دن کام کرنا تو گولیاں کھا کے سونا، کام کرنا، انجیکشن لگواتا رہے انسان دن رات. یہ کوئی زندگی ہے انسان کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کو بھولے گا، اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا، اللہ کے قرآن سے منہ موڑے گا اور لوگوں کو گناہ کے راستے پہ لگائے گا، میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑوں گا دنیا میں بھی، اور قیامت کو تو آگ کا عذاب ہے ہی جلانے والا. اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک، یہ انجام اس لیے ہوگا اس آدمی کا، بما قدمت یداک، بما بسبب اس چیز کے جو، بما بسبب اس چیز کے جو قدمت، کون سا فعل قدمت؟ ماضی ہے، بعض مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قدمت کا معنی، قدم کا معنی آگے بڑھنا، قدمت آگے بھیجا، قدمت آگے بھیجا، یداک ید کا معنی ایک ہاتھ، یدان دو ہاتھ، مضاف مضاف علیہ کی وجہ سے، کاف کی وجہ سے نون گر گیا اور یداک بن گیا. بما قدم یداک، جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام، ظلام کیا ہے؟ فاعل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ظلام اللہ بہت زیادہ جاننے والا، ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا، للعبید، عبید کا واحد کیا ہے؟ عبد. للعبید واسطے اپنے بندوں کے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. ظلام کیوں کہا؟ کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، تھوڑا ظلم کرنے والا ہے. ظلام جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، تو ظلام کیوں فرمایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرنے والا. ظلام اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر معمولی سا بھی ظلم کرے تو اللہ فرماتے ہیں میرے لیے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ معمولی سا بھی ذرہ برابر، تنکا برابر کسی پہ ظلم کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں تو پھر بھی ظلام ہوں، میں تو بہت بڑا ظالم ہوں گا اگر معمولی سا بھی کسی پہ ظلم کروں. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو بالکل تنکا برابر، ذرہ برابر بھی، شمع برابر بھی کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں.
اور جو تم پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور رنج آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بما قدمت یداک، اے انسان وہ تو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا ہوا ہے۔ اس دنیا میں بھی جو ذلت اور رسوائی تم پہ آتی ہے، جو دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں، اور قیامت کے دن جو اس کا تم انجام دیکھو گے، جو سزا ملے گی، جو عذاب بھگتو گے، وہ بھی تمہارے کیے کا ہے، وہ بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں اور انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں دلائل مہیا فرما دیے، لوگوں کو بتا دیا کہ قیامت آنے کے اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے دلائل یہ ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اس میں جھگڑا کیا، کوئی کہتا یہ اٹھیں گے، کوئی کہتا نہیں اٹھیں گے، قیامت آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف لوگوں کی قسمیں بتائیں۔ کوئی تو ایسا ہے جو جھگڑا کرتا رہتا ہے اللہ کے بارے میں، نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم بتائی ایسے آدمی کی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، من جو کہ یعبدو، کون سا فعل ہے یعبدو؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یعبدو جو بندگی کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، علی حرفن، علی حرفن، حرف کا معنی کنارہ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، علی حرفن، اوپر کنارے کے، دائرہ اسلام کے اندر مرکز میں نہیں جاتا بلکہ کنارے کنارے پہ رہتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہے اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، ایمان اس کا ڈاواں ڈول ہے، 100% اس کو یقین نہیں ہے کہ ہاں ایک ہی اللہ ہے یا اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک بھی ہیں، صرف اللہ ہی دیتا ہے یا داتا صاحب بھی دیتے ہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے یا عبد القادر جیلانی بھی کرتا ہے، ڈاواں ڈول ہے، کنارے پہ رہتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اللہ کا بھی دل میں تصور موجود ہے کہ ہاں جی اللہ بھی ہے، لیکن ساتھ اللہ کے شریکوں کا تصور بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کا حال یہ ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ، فَإِنْ، پس اگر، اصابہ کون سا فعل ہے اصابہ؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصابہ کا معنی پہنچی، اصابہ، ہو کی ضمیر من کی طرف ہے، من یعبد اللہ، جو بندگی کرتا ہے علی حرفین، اوپر کنارے کے، ان اصابہ، اگر پہنچی اس کو، خیرن، بھلائی، اگر پہنچی اس کو بھلائی، اطمئن بہی، اطمئن کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اطمئن، مطمئن ہوا، بہی، ساتھ اس کے، ساتھ کس کے؟ ساتھ خیر کے یا ساتھ اپنی عبادت کے، یعنی اس عبادت پہ جو اس نے کی اللہ کی، جس سے اس کو بھلائی مل گئی، تو پھر وہ اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں جی بات تو ایسے ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے واقعی سکون ملتا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، وَإِنْ، اور اگر، اصابت،
کون سا فعل ہے اصابت؟ ماضی ہے، بعد منص غائب کا صیغہ اصابت، اگر وہ پہنچی ہو اس کو فطرتن آزمائش، اگر حلال حرام کے معاملے میں امتیاز کیا اور یہ عہد کیا کہ میں تو حلال ہی کھاؤں گا حرام نہیں کھاؤں گا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، طے کیا کہ رشوت نہیں لوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، بیوی سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشوت کیوں نہیں لیتے، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کنارے پہ رہ کے چونکہ بندگی کی، کنارے پہ رہ کے اللہ کے حکم سنے، اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہے کہ بھائی یہ کریں یا نہ کریں۔ اب اس کی کیفیت اللہ فرماتے ہیں یہ ہے، اگر تو اس کو خیر ملی، اگر تو کوئی اس وجہ سے، اس نیکی وجہ سے اس پہ کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں آئی، پھر تو بڑا خوش ہے، ہاں جی بڑا اچھا ہے، بڑا ٹھیک ہے، حلال ہی کھانا چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اور اگر اس پہ کوئی مصیبت پریشانی آ گئی، دفتر والوں نے تنگ کر لیا کہ رشوت نہیں لیتے تو جاؤ کہیں کوئٹہ میں جا کے ملازمت کرو، یا پشاور تمہاری ٹرانسفر ہو جائے گی، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انقلب علی وجہہ، تو کنارے پہ رہ کے عبادت کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے، انقلب، وہ پلٹ گیا، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بال، فوراً ہی منہ موڑ کے دوسری طرف شروع ہو گیا، نیکی کی طرف سے، خیر کی طرف سے، بھلائی کی طرف سے منہ موڑ کے پھر گناہ کی طرف راغب ہو گیا، پھر گناہ کی لائن پہ چل دیا، اس لیے کہ مصیبت اور تکلیف دیکھنی پڑی۔ یہ اس کے ضعف ایمان کا حال ہے۔ جس آدمی کا ایمان پکا ہے، جس آدمی کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، اسے اگر نیکی کی راہ میں کوئی تکلیف یا مصیبت بھی برداشت کرنی پڑے تو برداشت کرتا ہے کہ اس دنیا میں مصیبت برداشت کر لینی ممکن ہے، اس دنیا کی تکلیف جو ہے وہ برداشت کر لینی آسان ہے، قیامت کا عذاب برداشت کرنا ممکن نہیں۔ اس کا ایمان پکا ہے، دائرہ اسلام کے بیچوں بیچ رہ کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، دائرہ اسلام کے مرکز میں رہتا ہے، وہ پکا یقین ہے کہ اللہ نے حساب لینا ہے، قیامت آنی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پکا یقین ہے اس کا، بھی حلال کے بغیر ایک پیسہ نہیں لینا، فاقہ آتا ہے تو آ جائے، سود نہیں کھانا، پکا ایمان ہے اس کا، پکا یقین ہے اس کا۔ لیکن جو آدمی کنارے پہ رہ کے اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے احکام سنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ ذرا سی مصیبت آ گئی تو دائرہ اسلام سے باہر، کہ یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، ساری دنیا سود کھاتی ہے، ہم بھی کھا لے، کیا ہے، ساری دنیا رشوت لے رہی ہے، کیا کریں نہ لے تو گزارا نہیں ہوتا، بال بچے ہیں، ضروریات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، برادری بھی ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، دوست احباب ہے، سارا کچھ ہے، دنیا بھی رکھنی ہے، کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پلٹ جاتا ہے، انقلب علی وجہہ، پلٹ گیا اپنے چہرے کے بال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا حال یہ ہے، خسر الدنیا، خاسرہ، کون سا فعل ہے خاسرہ؟ ماضی ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، خاسرہ، گھاٹے میں پڑا، خسارے میں رہا، دنیا میں، بالآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی یہ گھاٹے میں رہتا ہے انسان جو اللہ پہ پکا ایمان یا پکا یقین نہیں رکھتا۔ ایک نماز پڑھ لی، 2 نمازیں پڑھ لی، 3 نمازیں پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، 2 چھوڑ دی، دل آیا روزے رکھے، دل آیا روزے نہ رکھے، دل آیا کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، جس آدمی کا ایمان پکا نہیں ہے، جو ہدایت اور نیکی کی راہ پہ پکا نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ فرماتے ہیں عذاب ہے ہی اس کے لیے۔ آخرت کا خسارہ تو یقینی ہے، آخرت کی سزا سے
آخرت کے عذاب سے تو وہ بچ ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے وہ کتنی مثالیں ہیں. دیکھ لیجئے، ہاں یہ فلاں کے خلاف ریفرنس تیار ہو رہا ہے، آدمی سنتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. اچھا یہ حضرت صاحب بھی کھاتے تھے، انہوں نے بھی رشوت لی ہوئی ہے، انہوں نے بھی غبن کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی غصب کیا ہوا ہے. جب اقتدار ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے تو سر بنے ہوئے ہیں، سلوٹ ہوتے ہیں، اور اتنی رسپیکٹ ہے، اتنی عزت ہے، پتہ نہیں کتنی یہ نیک اور پاک اور پرہیزگار ہیں. عہدہ اور اقتدار ختم ہوا تو ریفرنس تیار ہونے شروع ہو گئے. پریزیڈنٹ صاحب تھے یہ، پرائم منسٹر صاحب تھے یہ، گورنر صاحب تھے یہ، ریفرنس تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے دھوکہ کیا، قوم سے فریب کیا. ذلت اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے. کروڑوں کے مالک ہو تم، لاکھوں کی زمین ہے تمہارے پاس، کروڑوں کا بزنس ہے تمہارا، قبر میں لے کتنے چلے جاؤ گے؟ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا پیٹ جو ہے، انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، انسان چاہتا دنیا کی دولت جو ہے یہ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی. انسان جو مفادات کا بندہ بن کے رہتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں بنتا. درہم اور دینار کا بندہ بن کے رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب. جو انسان اللہ کے اطاعت میں، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، بڑی پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. بڑی پرسکون زندگی ہے، خواہ انسان بظاہر وہ فاقہ کش ہی کیوں نہ ہو، خواہ بظاہر وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو، محتاج ہی کیوں نہ ہو، بڑی سکون کی زندگی اور عزت کی زندگی بسر کرتا ہے دنیا میں. جو آدمی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، بظاہر آپ کو کتنا ہی وہ اچھا کیوں نہ نظر آئے، بڑی تکلیف دہ زندگی ہے. جب اللہ نے فرما دیا خاسرت دنیا کہ یہ آدمی دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے تو سکون ہے ہی نہیں جو اللہ کے رسول کا نافرمان. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الخسران المبین. ذالک، یہ انجام، یہ جو انجام ہوا اس آدمی کا جو کنارے پہ رہتے ہوئے بندگی کر رہا ہے، کنارے پہ رہتے ہوئے اللہ پہ ایمان لایا ہے، اس کا جو انجام ہے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ هو الخسران المبین، یہی ہے واضح خسارہ، گھاٹے کا خسارہ، صاف اور کھلا کھلا خسارہ. دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. دنیا میں بھی تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. جو آدمی حرام کھاتا ہے دنیا میں کبھی نہ کبھی ضرور پکڑا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ضرور پکڑا جاتا ہے. اللہ نہ پکڑے تو دنیا پکڑ لیتی ہے، حکومت پکڑ لیتی ہے، حکومت نہ پکڑے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. کہیں آگ لگ گئی، مقدمہ بن گیا، بیٹا مر گیا، کچھ ہو گیا، کچھ ہو گیا، اللہ پکڑ لیتا ہے، دنیا پکڑ لیتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی. سیدھا راستہ انسان کے لیے یہ ہے کہ جو انسان مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کی تو بات ہی چھوڑیے، مسلمان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا رسول فرماتا ہے آنکھیں بند کر کے اسی طرح انسان زندگی بسر کرتا ہے. اسی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے. دنیا کی بھلائی بھی اسی میں ہے، آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یدعو من دون اللہ. اب یہ ایک پورا مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی شرک کی تردید کا مضمون شروع کر دیا. شرک کے بارے میں واعظ و نصیحت شروع کر دی. پہلے مسئلہ قیامت کے بارے میں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تھا. اب دوسرا مسئلہ شرک کا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعو
من دون اللہ ما لا یضرہ، یدعو وہ پکارتا ہے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، کس کو پکارتا ہے؟ ما کون سا یہاں پہ موصولہ ہے، اس کو جو لا یضرہ، لا یضرہ کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یضرہ نہیں نقصان دیتا، ہو اس کو، مشرک کا حال یہ ہے کہ وہ پکارتا ہے اس کو ما لا یضرہ، نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، وما لا ینفعہ، اور لا ینفع نہیں نفع دیتا، ہو اس کو، مشرک جو ہے اس کو پکارتا ہے جو نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے، نہ اسے نفع دیتا ہے، نہ اس کو نقصان دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ انسان جس کو بھی پکارے گا اس کا یہ حال ہے۔ اگر کسی قبر میں پڑے ہوئے بزرگ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نہ وہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر کسی زندہ حضرت صاحب کو یا پیر صاحب کو اپنا معبود سمجھتا ہے، انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ کتنے پیر بنے پھرتے ہیں، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، خود وہ پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ نذرانے اور نظریں جو ہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں ہمیں لے کے، ہمارے پاس لے کے آؤ، دوسروں سے لیتے ہیں، اور دھوکہ فریب یہ دیا ہوا ہے کہ ہم مشکل کشا ہے دوسروں کو دیتے ہیں۔ کتنا عجیب انسان کی عقل کو پھیر لگا ہوا ہے۔ وہ تو خود تمہارے پیسے کے اور پائی پائی کے محتاج ہیں، تمہیں کہتے ہیں جی حضرت صاحب کے نذرانے چڑھاؤ جا کے، اور تمہیں یہ گمراہ کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں بہت کچھ دیتے ہیں۔ کیسا دھوکہ اور فریب دیا ہوا ہے۔ خواہ کوئی قبر میں پڑا ہے یا قبر سے باہر ہے، مٹی کا بت ہے یا انسان کا جسم ہے، جو بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بغیر جو بھی ہے ما لا یضرہ، نہ وہ اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، لا ینفعہ، نہ اس کا سنوار سکتا ہے نہ اسے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنا عملاً واقعی بڑا مشکل ہے۔ بیماری آتی ہے 6 مہینے سال میں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے، لیکن 6 مہینے سال گزرتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا جی فلاں قبر سے بھی لے ہی آتے ہیں، کھا کے دیکھتے ہوئے نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا، بیماری سے نجات ملتی ہے نہیں ملتی۔ اتنا عرصہ ہو گیا، دعائیں بھی کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، بیماری نہیں جا رہی، حضرت صاحب سے دھاگا لے ہی جاتے ہیں، حرج کیا ہے، فلاں سے تعویذ لے ہی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، 6 مہینے سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر جاتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان ڈولنے لگتا ہے۔ اچھا جی کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، فلاں مزاج سے ہو ہی ہے، کیا ہوتا ہے، بیوی کو لے ہی جاتے ہیں، وہاں پہ چڑھاوا چڑھا ہی جاتے ہیں، ممکن ہے وہیں سے مل جائے، انسان کا ایمان جو ہے وہ ڈول جاتا ہے۔ انسان کہتا تو ہے یہ کہ نفع نقصان کوئی نہیں دیتا، لیکن جب عملاً مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو انسان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کے امتحان ہے۔ اسی میں ہی انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ واقعی ایمان پہ قائم بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور یہی ہے کنارے پہ رہ کے اللہ پہ ایمان لانا، کہ جب انسان پہ آزمائش آتی ہے انسان اس وقت ایمان پہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، انسان جیتا ہے جیے، مرتا ہے مرے، لیکن انسان کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو کے رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایمان تو یہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، آگے اللہ تعالیٰ نے بات تو وہی ارشاد فرمائی لیکن ایک دوسرے انداز میں۔ اللہ فرماتے ہیں یدعو، آدمی پکارتا ہے
دعا کرتا ہے کس سے؟ لمن، واسطے اس کے جو ضرہ اقرب، ضرہ اس کا نقصان، جس کو پکارنے کا نقصان اقربو، اقربو کا معنی بہت قریب، بہت قریب کا معنی یقینی، جس کو پکارنے کا نقصان تو یقینی ہے۔ آدمی اللہ کے سوا جسے بھی پکارے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پکارنے کا نقصان تو اقرب ہے، یقینی ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے کا نقصان تو اقرب ہے، یقینی ہے، من نفعہ ہی، اس کے نفع سے۔ انسان کو داتا دربار پہ جانے سے، علی حجویری کے مزار پہ جانے سے نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو غیر یقینی بات ہے، ممکن ہے کوئی بات بن بھی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نفع کا انکار نہیں کیا، غیر اللہ کو پکارنے کے بعد اللہ نے نفع کا انکار نہیں کیا کہ نفع ہے ہی نہیں، فرمایا کہ اس کا نقصان جو ہے وہ اقرب ہے، یقینی ہے، من نافع ہی، اس لیے کہ انسان کا چونکہ ایمان یہ ہے اس مزار سے یا اس قبر سے ملا ہے، لہذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نفع ہے، اس سے نفع تو اصل میں اللہ نے دیا ہے۔ بیماری اگر دور کی تو اللہ نے کی، بیوقوف اور احمق یہ سمجھتا ہے کہ اس مزار والے نے میری بیماری دور کی، لہذا اللہ نے اس کی سمجھ کے مطابق نفع کا انکار نہیں کیا۔ مشرک کی سمجھ کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری عقل کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق تمہیں کچھ نفع مل ہی جائے یہاں سے، لیکن جو نفع تمہیں ملے گا اس کے مقابلے میں تمہارا نقصان یقینی ہے۔ نقصان جو ہے یقینی اس اعتبار سے کہ دوسرے کو پکارنے سے جو جہنم کا عذاب تم نے مول لے لیا وہ تو یقینی ہو گیا، لہذا غیر اللہ کو پکارنے کا نقصان جو ہے وہ تو یقینی ہے، اس کے لیے جہنم یقینی ہو گئی۔ اب نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ غیر یقینی بات ہے۔ ممکن ہے کوئی نفع مل بھی جائے جو کہ اللہ نے ہی دیا، لیکن مشرک یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے نفع نہ لے سکے، بیماری دور نہ ہو، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مزار پہ جانے سے تکلیف دور ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے دور نہ ہو، مشرک کی عقل کے مطابق، لیکن مزار پہ جانے سے جہنم کا اس کا واجب ہو جانا وہ تو یقینی ہو گیا۔ لہذا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشرک جو ہے وہ اس کو پکارتا ہے لمن ذرہ اقرب، جسے پکارنے کا نقصان یقینی ہے، من نفع ہی، نفع کے مقابلے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لبئس المولا، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی دوست، بئس المولا، بہت ہی برا دوست ہے یہ جس کو بنایا اس نے، اس لیے کہ وہ اس کے لیے برا ثابت ہوا۔ ممکن ہے کہ بذات خود بزرگ جو قبر میں پڑا ہے وہ نیک ہی ہو، بذات خود وہ اچھا ہی ہو، لیکن وہ جس نے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اس کے لیے برا ساتھی ثابت ہوا، اس کو جہنم میں لے گیا، وہ برا اس کے لیے ثابت ہوا جس نے اس کو اپنا معبود بنایا، جس نے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ اللہ فرماتے ہیں بئس المولا، بہت ہی برا ساتھی ہے، ولا بئس العشیر، عشیر کا معنی معاشرت کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کو معاشرت کہتے ہیں، اسی سے عشیر کا لفظ ہے، عشیر کا معنی ساتھی۔ بہت ہی برا دوست اور بہت ہی برا ساتھی ہے جو اس نے بنایا، مشرک نے جو اپنا ساتھی بنایا، جس کو اپنا دوست بنایا، بہت ہی برا ہے۔ برا اس لیے کہ وہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا، دیوی ہے، دیوتا ہے، یا کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے، جو بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ہی برا دوست ہوگا وہ۔
بہت ہی برا ساتھی ہوگا اس کا، اس لیے کہ وہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین آمنوا، یدخلو داخل کرے گا، داخل کرتا ہے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان لانا بھی ضروری ہے، نیک عمل کرنے بھی ضروری ہیں۔ کہاں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جنات، باغوں میں، جنتوں میں، تجری، کون سا فعل تجری؟ گزارا ہے، بعد منصوب سویاب کا صیغہ ہے، تجری جاری ہے، من تحتہا اس کے نیچے، انہار نہریں، ایسی باغ میں اللہ داخل فرمائے گا انہیں جن میں نہریں جاری ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما جو، یرید جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سارے مضمون کا آخر میں جو خلاصہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، ان اللہ یفعل ما یرید۔ قیامت کے ظہور کے، لوگوں کو قبروں کے اٹھانے کے دلائل دیے، اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے تو یہ جزا ہے، یہ ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو نہیں مانتے فرمایا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب الحریق، جلانے کا عذاب۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، قیامت آئے گی یا نہیں، اس کا اخیر جو ہے اللہ نے پھر اسی بات پہ لا کے ختم کیا اس کو، جس کے اللہ نے دلائل شروع میں دیے کہ تمہیں پیدا کیا اللہ نے، زمین کو اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کو کسی سے کہنا نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں وہ ساری ہو کے رہیں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ باتیں ایسے اللہ نے دھمکی دے دی ہے، پتہ نہیں اللہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہاں جی فلاں جو ہے وہ تو اتنے اسے ظلم کیے، اتنے غصب کیے، اتنے قتل کیے، اس کو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی پکڑتا ہے، نہ آخرت میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے اس پہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھتے رہنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہو کے رہے گا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، جو اللہ ارادہ کر لیتا ہے، جو اللہ فیصلہ کرتا ہے، جو اللہ طے کرتا ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کرنے پہ پوری طرح قادر ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اس فریب میں یا گمان میں نہ رہنا کیسے ہوگا نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی بات سے اسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو آدمی اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا کہ پتہ نہیں اللہ کرے یا نہ کرے، یا تقدیر پہ شک کرنا ہو، یا اللہ کی قدرت پہ شک کرنا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک مثال بھی دی ہے جس کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من جو شخص کانا ہے، یظنو، کون سا فعل ہے یظنو؟ گزارا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یظنو یہ ظن کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ لن ینصرا، لن ینصرا کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لن ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے لن ینصرا ہرگز مدد نہیں کرے گا، اس کی، کس کی؟ اس بندے کی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو میری مراد پوری نہیں کرے گا، میری مراد تو دادا دربار سے ہی پوری ہوتی ہے، میری حاجت تو جب تک 11ویں نہ دوں میری حاجت تو پوری نہیں ہوگی،
جب تک امام بری کی نظر نیاز نہیں دوں گا، جب تک میری مشکل تو دور نہیں ہوگی. صرف ایک اللہ تو میری مدد پوری نہیں کر سکتا، فلاں جگہ بھی جانا پڑے گا، فلاں بھی نظر نیاز ہے، فلاں بھی قربانی ہے، فلاں بھی چڑھاوا ہے، میں تو وہاں سے جا کے مراد اپنی لوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے، من کان یظن، جو آدمی یہ سمجھتا ہے ان لن ینصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ اس کی مراد پوری نہیں کرے گا، اللہ اس کی حاجت پوری نہیں کرے گا، اللہ اس کی بیماری دور نہیں کرے گا، اللہ اسے اولاد نہیں دے گا، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک واسطہ نہ ہو، جب تک وسیلہ نہ ہو، جب تک حضرت صاحب کا ساتھ نہ ہو، حضرت صاحب کی بیعت نہ ہو، حضرت